السلام علیکم۔ بلیو می معاذ، جب میں وہاں سے نکلی تو کالے خان زندہ تھا۔ تم نے خود بھی تو میرے اور اس کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تھیں۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا اور اتنی ذہانت سے اس طرح میری ہر بات کا جواب دے رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی ہماری گفتگو پر شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گڑبڑ کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ جب سے سونیا کے ٹھکانے پر واپس پہنچا تھا، مٹی کے مادھو کی طرح چپ چاپ بیٹھا تھا اور سونیا اس کے سامنے وضاحتیں پیش کر رہی تھی۔ میں بھی اس گڑبڑ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے تم دونوں کی جو گفتگو سنی، اس میں تم کالے خان کو دھمکیاں ہی دیتی رہی، یہاں تک کہ جب جگدیش وہاں نہیں تھا تب بھی تم نے کالے خان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اندازہ ہوتا کہ تمہیں اس سے ہمدردی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہاں ہونے والی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے کالے خان کو اشارے سے اپنے دوست ہونے کا بتا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے تم نے اشارے سے جگدیش اور لالو کو کالے خان کے قتل کا حکم بھی دے دیا ہو۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ سونیا کو صدمہ ہوا۔ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ معاذ نے شانے اچکائے۔ حالات تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میری اپنی ذات شک کی زد میں آ چکی ہے۔ کیا تم نے اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ جب جیکی تمہیں یہاں واپس لا رہا تھا تو تمہاری گاڑی کا تعاقب کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ اگر جیکی ہوشیار نہ ہوتا تو اس وقت وہ تعاقب کار تمہارے پیچھے یہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ تمہارے ذریعے مجھے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معاذ کو یاد تھا کہ جب وہ واپسی کے سفر میں کالے خان کی موت کے صدمے کے زیر اثر بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ جیکی نے گاڑی کو کئی بار غیر ضروری طور پر دائیں بائیں موڑا تھا اور کئی ایسے علاقوں سے بھی گزارا تھا جہاں سے وہ جاتے وقت نہیں گزرے تھے، یعنی وہ تعاقب کرنے والوں کو ڈاج دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ میں وہاں سے سیدھی یہاں نہیں آئی اور راستے میں ایک ریسٹورنٹ پر رک گئی کہ تھوڑا وقت گزار کر پوائنٹ 2 چلی جاؤں گی۔ جیکی کی کال آنے پر میں نے اپنے سارے پروگرام تبدیل کر لیے۔ گاڑی ریسٹورنٹ پر ہی چھوڑ کر ٹیکسی پر قریبی سٹاپ تک آئی ہوں اور وہاں سے پیدل یہاں۔ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہاری لا علمی میں تمہاری گاڑی میں کوئی ڈیوائس لگا دی ہوگی؟ وہ چونکا۔ بالکل، میں نے میکینک کو فون کر دیا ہے کہ گاڑی کو وہاں سے لے جائے اور اچھی طرح چیک کرے۔ کوئی ڈیوائس لگائی گئی ہوگی تو وہ چیک کر لے گا۔ اگر ایسا ہے تو گاڑی یا میکینک کے ذریعے بھی تو اس جگہ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ معاذ نے نکتہ اٹھایا۔ ہرگز نہیں، گاڑی ایک دوست کی ہے۔ میکینک اور گاڑی دونوں اسی دوست کا پتہ بتائیں گے اور وہ آج کل انڈیا سے باہر ہے۔ یہاں تمہارے دوست بھی ہیں؟ میں کوئی پہلی بار یہاں نہیں آئی ہوں۔ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دوستیاں اور تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ اس نے بغیر لگی لپٹی کے اعتراف کیا۔ اگر تم ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکی تھیں تو پھر انہوں نے تمہیں وہیں گھیر لینے کے بجائے اتنا کھڑاک کیوں پھیلایا؟ تمہاری خاطر، وہ مسکرائی۔ اگر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے گئی ہوتی تو وہ لوگ ایسا ہی کرتے، لیکن وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر انہیں کیسے پتا چلا کہ تم میرے ساتھ ہو؟ وہ دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ اتنی سی بات جان لینا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تمہاری تلاش میں میری مسلسل ناکامی ہی مجھے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھی۔ اس پر سے میں نے اپنے سارے رابطے ختم کر لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی انہیں کچھ اور اشارے ملے ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کالے خان کا اغوا محض ہمیں گھیرنے کی ایک ترکیب تھی۔ بالکل، اس بیچارے کو چارہ بنایا گیا۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اس خبر کو سن کر تم ضرور مدد کے لیے دوڑو گے، لیکن تم کسی سے تو رابطے میں تھی نا۔ جب ہی تمہیں اس واقعے کی اطلاع ملی، کیا اس اطلاع دینے والے نے میڈم ایکس کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا ہوگا، وہ میڈم سے زیادہ میرا وفادار ہے۔ سونیا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ معاذ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اپنے بچاؤ اور مفادات کے لیے انتظامات رکھنے پڑتے ہیں۔ ادھر ادھر بنائے گئے دوستوں اور وفاداروں کے علاوہ تنظیم میں بھی میرے کچھ وفادار ہیں جو مجھے ہر طرح کے حالات سے باخبر رکھتے ہیں۔ یقیناً انہیں بھی تم نے اپنے جسم کی رشوت دے کر خریدا ہوگا۔ اس موقع پر وہ سونیا کو کچوکا لگانے سے باز نہ آیا۔ جو جس قیمت پر بکنے کے لیے راضی ہوا میں نے اسے وہ قیمت ادا کی۔ سونیا نے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر اطمینان سے اس کی بات کا جواب دیا۔ پتہ نہیں بیچارے کالے خان کی تجہیز و تکفین کے لیے کون انتظام کرے گا۔ وہ بدبخت گاڑی اور اس کی لاش واپس تو نہیں لے گئے؟
اسے نیا غم لاحق ہوا۔ گاڑی چوری کی تھی اور لاش کا بھی انہیں کچھ نہیں کرنا تھا، اس لیے دونوں کو سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میرے خیال میں میڈیا کے ذریعے خبریں اور تصاویر پھیلیں گی تو رادھا دیوی خود اسے شناخت کر لے گی۔ وہ باخبر بھی تھی اور سجل کے لیے اندازے بھی لگا رہی تھی۔ رادھا دیوی کو کالے خان کی موت کا بہت صدمہ ہوگا۔ معاذ کی نظروں میں کچھ دل کو گداز کرتے مناظر گھوم گئے۔ ہاں، پہلے پہل جھٹکا تو لگے گا، پھر سنبھل جائے گی۔ سچ پوچھو تو اس کی اور کالے خان کی دنیا ایک دوسرے سے الگ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایک ہو جاتے تو محبت ختم ہو جاتی۔ اب یہ ہوگا کہ رادھا بے شک کبھی اسے دل سے نہیں نکال سکے گی، لیکن کبھی نہ کبھی ایک نئی زندگی شروع کر دے گی۔ سونیا نے اپنے تجزیے سے اسے حیران کر دیا۔ کالے خان بھی کچھ اسی انداز میں ہی سوچتا تھا۔ اسے رادھا کی محبت پر شک نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ رادھا اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ جو ہو چکا اسے ہم بدل نہیں سکتے، اب آگے کا سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر سونیا نے اگلی بات کی۔ خود پر مکمل قابو قائم کر کے وہ معاذ کا موڈ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب وہ پہلے والی کیفیت سے نکل چکا تھا اور کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ سوچنا کیا ہے، جس کام کو ادھورا چھوڑ کر آئے ہیں اسے مکمل کرنا ہے اور بس۔ اوکے، ڈن ہو گیا، لیکن اب ہمیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں سے حیدرآباد پہنچنے کے لیے حلیوں میں بھی تبدیلی کرنا ہوگی۔ کر لیں گے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن حقیقتاً وہ بالکل بھی بے پرواہ نہیں تھا اور بہت فکر مندی سے ایک دوسرے مسئلے پر سوچ رہا تھا۔ سجل اور اس کے بیٹے کو غیر معینہ مدت کے لیے شلپا کی بہن کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ان کے لیے کوئی دوسرا بہتر انتظام ضروری تھا۔ میرے خیال میں جلد از جلد نکل چلتے ہیں۔ جتنی زیادہ دیر رکیں گے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے اندازے غلط ہوں، کوئی تم پر شک نہ کر رہا ہو اور جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق ہو۔ کیا خبر کالے خان نے کسی قسم کی مزاحمت کی ہو اور غیر ارادی طور پر تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ انسان جب وہم میں مبتلا ہو جائے تو اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے اور اسے وہ نظر آنے لگتا ہے جو اس نے سوچا نہ ہو۔ معاذ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی، پھر سر جھٹک کر بولی، اگر ایسا ہے بھی تو کوئی بات نہیں، میں طے کر چکی ہوں کہ پہلے تمہارے معاملات پر فوکس کرنا ہے۔ میڈم ایکس اور دیگر لوگوں کو میں بعد میں اپنے طور پر ہینڈل کر لوں گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک ضروری کام نمٹانا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ کتنی رقم چاہیے؟ سونیا نے اس سے کام کی نوعیت پوچھے بغیر رقم کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے اندازے سے ایک بڑی رقم بیان کی۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی، یقیناً تمہیں کیش چاہیے ہوگا۔ ہاں، اس نے سونیا کے خیال کی توثیق کی۔ میں ابھی لا دیتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی مطلوبہ رقم ساتھ تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ متذبذب ہوئی۔ حلیہ تبدیل کر کے جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ سونیا مطمئن نہیں تھی۔ نہیں، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بنا مروت کے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ خلاف توقع سونیا نے اصرار نہ کیا۔ تم پریشان مت ہونا، میں پوری احتیاط کروں گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کس جذبے کے تحت سونیا کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس ذرا سی تسلی پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ، میں حلیہ تبدیل کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں لے گئی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوا تو ایک عام سے نوجوان کے روپ میں تھا۔ اس جیسے حلیے اور خد و خال والے دلی کی سڑکوں پر نہ جانے کتنے پھرتے تھے، اس لیے کسی کا اس کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک جگہ سے گل خان سے رابطہ کیا۔ آپ کدھر ہے صاحب؟ ادھر تو غضب ہو گیا ہے، کوئی کالے خان صاحب کو کوٹھی سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ ہم نے پولیس میں جا کر رپورٹ کرنے کا بھی سوچا، پھر اس لیے رک گیا کہ پتہ نہیں یہ بڑے لوگوں کا کیا لفڑا ہے، کہیں الٹا میڈم امی سے ناراض نہ ہو جائے۔ گل خان نے اس کی آواز سنتے ہی دکھڑے رونے شروع کر دیے۔ تم نے ٹھیک کیا، اب ایسا کرو کہ میں ایک جگہ کا پتہ دے رہا ہوں، وہاں پہنچ جاؤ، اور ہاں، خیال سے آنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچ جائے۔ ہم کو احمق سمجھا ہے کیا، جو ہم کسی کو دم چھلا بنا کر اپنے ساتھ لے آئے گا؟ ہم تو اتنا ہوشیار آدمی ہے کہ ہمارا مرضی کے بغیر ہمارا پرچھائی بھی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا۔ گل خان نے بڑک ماری۔
ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے آ جاؤ۔ گل خان سے بحث کرنا بیکار جان کر اس نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری کال اس نے شلپا کو کی تھی۔ شلپا اس کی آواز سن کر رونے لگی۔ کیا بات ہے شلپا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ آپ کو کیا پتہ نہیں چلا؟ کیا پتہ نہیں چلا؟ کسی نے مسٹر کالے خان کا مرڈر کر دیا ہے۔ میں نے ابھی ابھی نیوز میں ان کا فوٹو دیکھا ہے۔ اوہ، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ خبر ٹی وی پر آ گئی تھی تو مطلب تھا کہ جلد ہی ہر طرف پھیل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ کیا نیوز میں نام بھی بتایا تھا؟ کچھ وقفے ہی سے صحیح اس نے بات بنا لی تھی۔ نام تو نہیں بتایا لیکن میں 100% شور ہوں سر۔ میڈم نے بھی کنفرم کیا ہے۔ وہ یقیناً سجل کی بات کر رہی تھی۔ تم اس معاملے میں سے خود کو الگ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ جو کرنا ہوا رادھا دیوی خود ہی کر لیں گی۔ ان کے تعلقات ہیں، وہ سب سنبھال سکتی ہیں۔ غریب آدمی ایسے معاملات میں پڑے تو پولیس سب سے پہلے اسی کی جان کو آ جاتی ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک بول رہے ہیں سر۔ حسب توقع وہ ڈر گئی۔ اچھا، میں نے تمہیں ایک کام سے فون کیا تھا، بلکہ تم ایسا کرو کہ میری میڈم سے بات کروا دو، پھر وہ جو کہیں ویسا کر دینا۔ تمہیں میں تمہاری سیلری کے ساتھ بونس بھی ابھی ایک آدمی کے ہاتھ بھجواتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ وہ خوش ہو گئی، پھر سجل کو فون تھما دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا بتاؤں، میں تو خود بس تماشائی ہوں۔ کیا سچ مچ؟ اگر آپ کو اعتبار نہیں تو میں اصرار نہیں کرتا۔ یوں بھی فی الحال میں نے آپ کو کسی اور مقصد سے فون کیا ہے۔ فرمائیے۔ اس کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ آپ کو سفر کی زحمت کرنا ہے، کچھ ضروری انتظامات کر لیجئے۔ وہ ان انتظامات کے متعلق اسے ہدایات دینے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ وہ زیادہ لمبی بات کرتی تھی، نہ کسی معاملے میں بحث، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے لمبی گفتگو نہیں کر پاتا تھا۔ اب بھی کام کی بات ہوئی اور رابطہ ختم۔ اس کال کو نمٹانے کے بعد وہ گل خان سے طے کیے گئے مقام کی طرف چل پڑا۔ وہاں اسے کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ کہاں رہ گئے تھے خان؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے تو بولا تھا کہ دیکھ بھال کر آنا۔ راستہ چلتا تھا تو لگتا تھا ہر دوسرا بندہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ گھبرا کر اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ ماڑا اتنی بار نے اپنا رخ بدلا کہ کو لگا کہ گول گول گھوم رہا ہے۔ آپ نے تو کو گن چکر بنوا دیا صاحب۔ پھر نے بولا گولی مارو اس چکر کو اور سیدھا اپنے راستے پر چلو۔ کوئی لفڑا شفڑا ہوا تو نمٹ لے گا۔ گل خان کی بے ساختگی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ کو گن چکر بنوا کر آپ خود ہنستی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے ناراضی کا اظہار کیا۔ چھوڑو ان باتوں کو اور وہ سنو جس کے لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے۔ آپ بولے گا تو سن لے گا۔ کیا شان بے نیازی تھی۔ تمہیں سجل اور اس کے بچے کے ساتھ حیدرآباد جانا ہے۔ وہاں تم لوگ ہوٹل میں ٹھہرو گے۔ میں موقع ملنے پر خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ اس نے گل خان کو ایک اچھے ہوٹل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ بھاری رقم اور شلپا کی بہن کے گھر کا ایڈریس دیا۔ یہ والے روپے تمہیں شلپا کو دینے ہیں اور خیال رکھنا ہے کہ سجل لازماً تمہاری پٹھان عورتوں کے روایتی برقعے میں ہو۔ شلپا کی سیلری اور بونس الگ سے اسے تھماتے ہوئے اس نے مزید ہدایات جاری کیں۔ یہ ہدایت وہ سجل کو بھی دے چکا تھا، لیکن کسی بھی غلطی کے امکان سے بچنے کے لیے سب کو الگ الگ باور کروا رہا تھا۔ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، ورنہ وہ سجل کو اپنی نگرانی میں اپنے ساتھ حیدرآباد لے کر جاتا۔ آپ بے فکر ہو جاؤ، اپنی جان سے بڑھ کر بی بی کا خیال رکھے گا۔ گل خان نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جو رقم میں نے تمہیں دی ہے اس میں سے اپنے گھر پر بھی خیال سے خرچہ بھجوا دینا۔ تمہارے پیچھے انہیں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے گل خان کے گھر والوں کا خیال آیا تو اسے خاص طور پر تاکید کی۔ بڑی مہربانی صاحب۔ وہ اتنے سے خیال پر ہی خوش ہو گیا۔ دعا کرو گل خان کے جو لوگ باقی رہ گئے ہیں میں ان کو بچانے کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرے یہ پیارے بچ نکلے تو شاید ان کو کھونے کا غم کچھ کم ہو جائے، جن کو بچانے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ ایک مخلص شخص کے سامنے اس کے دل کا درد زبان پر آ گیا۔ وہ زخم جو بھرے ہی نہیں تھے ان پر کالے خان کی موت نے نمک چھڑک دیا تھا، اور یہ وہی جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر تکلیف میں ہے۔ حالات ایسے تھے کہ وہ اس پیارے شخص کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام نہیں دے سکتا تھا، اور یہ امر دل کے لیے ایک بوجھ تھا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو صاحب۔ آدمی میں کچھ بات ہوتا ہے تبھی اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہمارا دل بولتا ہے کہ اللہ کو آپ سے بڑا کام لینا ہے، بس آپ اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ بظاہر بیوقوف دکھائی دینے والا گل خان ایسی بات کہہ گیا تھا جس نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔
واقعی اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے والے نے یوں ہی تو اسے گردش ایام میں نہیں پھنسا دیا تھا۔ اس کے اپنے بندوں سے کام لینے کے اپنے طریقے تھے، اور وہ شاید اس طریقے سے اسے کسی خاص سمت میں دھکیل رہا تھا۔ تھینک گاڈ کہ ہم بغیر کسی بدمزگی کے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بس آج رات ہی کام نمٹاؤ تاکہ آگے کا سوچ سکیں۔ انہوں نے دلی سے حیدرآباد تک کا سفر بدلے ہوئے حلیوں میں طے کیا تھا، اور سیدھا حویلی آنے کے بجائے پہلے اپنے حلیے تبدیل کر کے دوبارہ مسٹر اینڈ مسز ڈی سوزا کے روپ میں آ گئے تھے۔ شش! معاذ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مسلسل بولتی سونیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر واضح آواز میں بولا، کام کیا نمٹانا ہے، سلیبس تیار ہی ہے۔ بچوں کی کارکردگی دیکھ کر روزانہ کی بنیاد پر کمی بیشی کر لیا کریں گے۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی یہ جاب ہمارے ہاتھوں سے جائے۔ اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس جاب کی شدید ضرورت ہے۔ سونیا جیسی عورت کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی مصلحت کے تحت ایسی گفتگو کر رہا ہے، اس لیے سمجھداری سے بات کو آگے بڑھایا۔ ڈونٹ وری، ہم اپنا کام آنیسٹلی کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ جاب ہمیں مل کر رہے گی۔ ویسے بھی میرا اندازہ ہے کہ بچے ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ اس نے کاغذ پر ایک نوٹ لکھ کر سونیا کے حوالے کیا، جسے پڑھ کر وہ تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ بچوں کی پسندیدگی کو تو میں نے بھی محسوس کیا ہے، لیکن نوابین کی نازک مزاجی کے اتنے قصے سن رکھے ہیں کہ ڈر ہی لگتا رہتا ہے کہ جانے کب کوئی بات نواب صاحب کے مزاج پر گراں گزر جائے اور وہ ہمیں اس ملازمت کے لیے نااہل قرار دے دیں۔ وہ اول روز کی طرح ایک آلے کی مدد سے کمرے کی اچھی طرح چیکنگ کر رہی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن اوپر والے سے اچھی امید تو رکھنا چاہیے نا۔ وہ بولتا ہوا اس کارنس کے قریب جا کھڑا ہوا، جہاں پہنچ کر سونیا کے ہاتھ میں موجود آلے نے سگنلز دینا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کارنس پر رکھا گلدان اٹھایا۔ گلدان میں سے برآمد ہونے والا مائکرو فون اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اس کا سرسری جائزہ لے کر اس نے مائکرو فون کو واپس گلدان میں ڈال دیا اور وہاں سے ہٹتے ہوئے بولا، جاب کو زیادہ اپنے سر پر سوار مت کرو، اتنی فکر کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ آؤ تھوڑی دیر باہر لان میں چلتے ہیں، کھلی ہوا میں سانس لینے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ سونیا اس کا اشارہ سمجھ گئی اور آلے کو حفاظت سے رکھ کر اس کے ساتھ باہر آئی۔ تھینک گاڈ کہ تم نے مجھے روک دیا، ورنہ اب تک ہمارا راز افشا ہو چکا ہوتا۔ کھلی ہوا میں آتے ہی سونیا نے شکر کا اظہار کیا، پھر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پہلے دن میں نے کمرے کو چیک کیا تھا تو ایسا کچھ موجود نہیں تھا، پھر اب ایسی کوئی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے۔ معاذ نے اطمینان سے اس کے سوال کا جواب دیا، لیکن کیوں؟ کون ہے جو ہم پر شک کر رہا ہے؟ عبید، اس نے پورے یقین سے جواب دیا۔ عبید، آر یو شور؟ ہاں۔ بظاہر لاابالی دکھائی دینے والے اس لڑکے نے مجھے کئی بار چونکایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی بات پڑ گئی ہے، جس کی بنیاد پر وہ ہم پر شک کر رہا ہے، اور اپنے شک کو دور کرنے کے لیے ہی اس نے یہ انتظام کیا ہے۔ اس نے ان چھوٹے موٹے واقعات کا ذکر کیا جس میں عبید کے رویے نے اسے چونکایا تھا۔ پھر اب کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، ہم اپنے پلان پر عمل کریں گے، بس ہمیں اس لڑکے کی طرف سے چوکنا رہنا ہوگا، وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ سونیا نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب تم جیسی عورت بھی اس کل کے بچے سے ڈرنے لگی۔ بات ڈرنے کی نہیں ہے، لیکن محتاط تو رہنا پڑے گا۔ کبھی کبھی معمولی نظر آنے والی باتیں بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں۔ سونیا نے رسانیت سے جواب دیا، میرا جہاں تک خیال ہے وہ اس معاملے کو ایڈونچر کے طور پر لے رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے جل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوکے، جب تم اتنے پر اعتماد ہو تو پھر اس کام کو آج ہی نمٹا لیتے ہیں۔ سونیا نے گویا اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ نہیں، آج نہیں، کل دن میں مجھے اپنا ایک اہم کام نمٹانا ہے، وہ کر لوں تو پھر کل رات میں دیکھتے ہیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے معاذ سے کام کی نوعیت دریافت نہیں کی، گویا وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو بتانا پسند نہیں کرے گا۔ عالم اور سرمد کو یہاں سے نکالنے کے بعد ان کی حفاظت اور پھر صحیح سلامت پاکستان واپسی کے بارے میں کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ فی الحال تو جیکی یہاں ایک سیف ہاؤس کا انتظام کر چکا ہے، آگے میں اپنے سورسز استعمال کر کے ان کے پاکستان پہنچنے کا بندوبست بھی کر دوں گی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ سونیا کا جواب سن کر خوش ہونے کی بجائے وہ اسے کھوجتی نظروں سے گھورنے لگا۔ پتہ نہیں، اس نے نظریں چرائیں اور یکدم ہی واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ معاذ عجیب سے احساسات میں گرا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔
آئیے آئیے جناب بازل صاحب، امید ہے ملاقات کے لیے میرا چنا ہوا مقام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ گلو استاد نے دروازے سے اندر داخل ہونے والے بازل کا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت مہناز کے اپارٹمنٹ میں اپنے آدمیوں سمیت موجود تھا اور یہیں سے بازل کو اپنی آمد کا پیغام بھجوا کر فوری ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی اس حرکت پر بادل کے چہرے پر تقدر کے آثار ہیں، لیکن وہ اپنی کیفیات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل اہمیت مہمان کی خوشی کی ہے۔ مجھ سے رابطہ کرتے تو میں اس سے شاندار جگہ کا چناؤ کرتا۔ بہرحال جیسے تمہاری مرضی۔ وہ خود پر مکمل قابو رکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے مسکرایا اور پھر ایک طرف قدرے پریشان بیٹھی مہناز سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں بھائی، کچھ خاطر شاطر بھی کی ہمارے گلو استاد کی، یا اب تک سوکھا ہی بٹھا رکھا ہے؟ شینو انتظامات کر رہی ہے، بس سرو کرتی ہی ہوگی، میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ گلو استاد جس طرح سیکیورٹی والوں کو کسی خاطر میں نہ لا کر زبردستی اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا، اس سے وہ بہت سراسیمہ ہو گئی تھی اور خدشہ تھا کہ بازل کی آمد کے ساتھ کوئی بڑا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، لیکن اب بازل کے پرسکون انداز نے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ تمہاری یہاں آمد سے ظاہر ہے کہ تم نے میری آفر پر غور کیا ہے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب وہ گلو کے مقابل بیٹھا اس سے مخاطب تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، گلو نے تائید کی اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، میں لالا کا نمبر 2 ضرور تھا، لیکن لالا جیسی بات اپنے میں کہاں۔ سچ یہ ہے کہ اپنے کو لالا کی مافک معاملات چلانے میں مشکل ہے۔ یعنی تم امید کرتے ہو کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں تو تمہاری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ بازل نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا۔ کیوں نہیں، پہلے بھی تو اپنے درمیان کوآپریشن چلتا رہتا تھا۔ ہاں، مگر اس وقت ہمارے درمیان اختلافات نہیں تھے، ایک ہی پارٹی کے لیے کام کرتے تھے، لیکن تمہارے لالا نے اسی پارٹی سے بگاڑ لی۔ سارا لفڑا اس چھوکرے وکی کا تھا۔ لالا جان چھڑکتا تھا اس پر۔ اس نے بولا کہ معاذ کی فیملی کو بچانے کا ہے، تو لالا پڑ گیا اس چکر میں۔ گلو نے یوں منہ بنا کر جواب دیا جیسے لالا کے اس عمل سے اسے خود بھی اختلاف رہا ہو۔ کمال ہے، منہ بولے بیٹے کے لیے اتنی محبت۔ ہماری فیلڈ میں تو بندہ سگی اولاد کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بازل کو خواہ وکی سے حسد محسوس ہوا۔ وہ خود عرفان اللہ کا خون تھا، لیکن اس نے کبھی عرفان اللہ کو اپنے معاملے میں ایسا جذباتی نہیں پایا تھا۔ خاندانی آدمی تھا لالا، اور خاندانی آدمی کی زبان اس کی آن ہوتی ہے۔ وکی کو زبان سے بیٹا بولا تھا تو پھر آخر دم تک نبھایا۔ اوکے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا تمہارے ذہن میں۔ اپنی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اوپر والوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور جو کچھ ہوا اسے لالا کے ساتھ ہی ختم سمجھا جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اتنا آسان ہوگا؟ کیا بھول گئے کہ تم نے لالا کی میت پر کھڑے ہو کر اس کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کیا تھا؟ بازل نے طنز سے بھویں اچکائیں۔ وہ ٹائم الگ تھا، ایک طرف میں جذباتی ہو رہا تھا تو دوسری طرف مجھے اپنے لوگوں کو بھی شانت کرنا تھا۔ گلو نے کھسیا کر صفائی پیش کی۔ اوکے، تم کہتے ہو تو میں تمہاری سفارش کروں گا، لیکن خود میرے ذہن میں اس سے الگ اور بڑا منصوبہ ہے۔ وہ بولتے بولتے ذرا رازدارانہ انداز میں گلو کی طرف جھکا۔ ٹیبل ریڈی ہے، اسی وقت مہناز نے آ کر اطلاع دی۔ چلو پہلے میری جان من کی میزبانی کا لطف لے لو، پھر بات کرتے ہیں۔ بازل نے کسی بے تکلف دوست کی طرح گلو استاد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ بھی جواباً مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ جس وقت وہ لوازمات سے بھری میز کے گرد بیٹھے تھے، مشروبات کی ٹرالی دھکیلتی شینو اندر داخل ہوئی۔ خدایا، گلو استاد اس کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہی بول اٹھا، جاؤ یہاں سے اور اب دوبارہ مت آنا۔ بازل نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ مہناز نے جلدی سے آگے بڑھ کر خود ٹرالی کا ہینڈل تھام لیا۔ شینو واپس پلٹی تو اس کے پیر میں پڑی زنجیر گلو کی نظروں میں آ گئی۔ یہ ذہنی طور پر اب نارمل ہے، موقع ملتے ہی گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور پھر مجھے اس کی تلاش میں گھنٹوں خوار ہونا پڑتا ہے، اس لیے اب احتیاطاً اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ گلو کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر مہناز نے وضاحت کی، یہ ہماری جانم کے ہمدردی کے بخار کا نتیجہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جان چھڑاؤ اس جھنجٹ سے، لیکن یہ مانتی ہی نہیں۔ بازل نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ بے ضرر سی ہے بیچاری، گھر کے کئی کام کر دیتی ہے،
بدلے میں اگر میں اس کا تھوڑا سا خیال رکھ لیتی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مہناز نے شینو کی طرفداری کی اور پھر بات بدلنے کے لیے بولی، آپ یہ فنگر فش تو ٹرائی کریں گلو استاد، بہت ذائقے دار ہے۔ گلو نے خندہ پیشانی سے اس کی بڑھائی ہوئی ڈش میں سے 2 ٹکڑے اپنی پلیٹ میں منتقل کیے۔ کچھ دیر خاطر مدارات کا یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ واپس صوفوں پر آ بیٹھے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ کون سا منصوبہ ہے تمہارے ذہن میں؟ گلو نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں وقفہ آیا تھا۔ بتاتا ہوں، لیکن بازل نے گلو کے عقب میں مجسمے کی طرح استادہ باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ وہ سائے کی طرح گلو کے ساتھ موجود تھا اور صرف اسی وقت متحرک ہوتا تھا جب گلو حرکت کرتا تھا۔ اس باڈی گارڈ کے علاوہ بھی گلو کے ساتھ اس کے کئی آدمی آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مہناز کے اپارٹمنٹ کے اندر میں داخل نہ ہوا تھا۔ اس کی طرف سے بے فکر رہو، یہ گونگا بہرا ہے۔ اس نے بازل کا اشارہ سمجھ کر اسے تسلی دی تو بازل چند لمحوں کے لیے اس گارڈ کو دیکھتا رہ گیا۔ کتھئی رنگ کے قدرے لمبے بالوں، بھوری آنکھوں، صاف رنگت اور گھنی داڑھی مونچھوں کے ساتھ وہ بلا شک و شبہ ایک وجیح نوجوان تھا جو اپنے متعلق ہونے والی گفتگو سے بے نیاز اپنی ڈیوٹی تندہی سے انجام دے رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم شہر میں اپنا ہولڈ ثابت کر کے پارٹی کو اس بات پر قائل کر لیں کہ اگر انہیں یہاں کام کرنا ہے تو ہم سے بہتر کوئی چوائس نہیں۔ پر کیسے؟ گلو نے دلچسپی لی۔ تھوڑا گڑبڑ گھٹالا کرنا پڑے گا، اگلوں کو 2 4 بار نقصان اٹھانا پڑے گا تو سمجھ جائیں گے کہ کس کا انتخاب کرنا ہے۔ بازل معنی خیزی سے مسکرایا۔ واہ یار، واقعی تو نے سچ مچ بڑا شیطانی دماغ پایا ہے۔ گلو اس کی تجویز سن کر پھڑک اٹھا۔ بازل داد دینے کے اس انداز کا برا منائے بغیر مسکراتا رہا۔ ٹیکسی نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے شک گزرا کہ سر پر ہیلمٹ پہنے ایک موٹر سائیکل سوار اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اگلے چوک سے لیفٹ لے لینا، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایت دی۔ لیکن صاحب آپ کو تو، ڈرائیور نے اسے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی کہ اس کی منزل کو یہ راستہ نہیں جاتا۔ مجھے معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہے، تم بس میری بات پر عمل کرو، تم کو کرایہ میٹر کے حساب سے پورا ملے گا۔ بیک ویو مرر میں بدستور پیچھے آتے موٹر سائیکل سوار کو دیکھتے ہوئے اس نے سختی سے جواب دیا تو ڈرائیور کو اس کی ہدایت پر عمل کرنا پڑا۔ جو ہی ٹیکسی نے بائیں جانب موڑ کاٹا، یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی کہ موٹر سائیکل سوار ٹیکسی کے پیچھے آنے کے بجائے سیدھا نکلتا چلا گیا ہے۔ اب آگے جہاں سے راستہ بنتا ہے دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑو، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایت دی۔ کیا ہے صاحب، ویسے ہی راستہ لمبا کروا دیے ہیں، اپنا کوئی نقصان نہیں، پر آپ اچ کو دیری ہوگی نا؟ ڈرائیور بڑبڑایا۔ کوئی بات نہیں، دیر ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اطمینان ضروری تھا کہ میں کسی بلا کو تو اپنے پیچھے لگا کر نہیں لے جا رہا ہوں۔ کیا بولتے ہیں صاحب، اپنے کو کچھ سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے دوست، تمہارا کام ٹیکسی چلانا ہے وہ چلاؤ اور اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی کماؤ۔ ابھی بیوی بچے نہیں ہیں صاحب، اماں بولے ہیں پہلے 2 تولے سونے اور پکے کمرے کے لیے روپے جوڑ، پھر رشتہ ڈالنے تیری خالہ کے گھر جاؤں گی۔ اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا تو معاذ مسکرا دیا۔ وہ اس وقت سجل اور گل خان سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا اور حد سے زیادہ محتاط ہونے کی وجہ سے اعصابی تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ ڈرائیور کی معصومیت نے اس تناؤ کو کم کرنے میں مدد دی۔ خالہ کی بیٹی کو پسند کرتے ہو؟ بچپن سے صاحب، پر اماں کو خبر نہیں، ان کو بتا دیا نا تو انہوں نے دنیا کی کسی بھی لڑکی سے میرا رشتہ جوڑ دینا ہے، مگر خالہ کے گھر کا رخ نکو کریں گی۔ بولیں گی جس پر بیٹا پہلے ہی چلٹو ہے وہ گھر پر آ کر تو سر پر ناچے گی۔ اس نے اس بے ساختگی سے ماں کے انکار کی وجہ بتائی کہ معاذ ہنس پڑا۔ ایک مشرقی ماں کی اس طرح کی سوچ اس کے لیے بالکل بھی انوکھی نہیں تھی۔ پھر تو تمہیں اپنی خالہ کی بیٹی سے اظہار محبت کا موقع بھی نہیں ملتا ہوگا۔ پیار کرنے والے کوئی نہ کوئی راہ نکال اچ لیتے ہیں صاحب، پر سچ بتاؤں اماں کے سامنے تو ہم زیادہ تر تیتر بٹیر کی طرح چونچیں اچ لڑاتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسی گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے کہ لگتا ہے لڑتے لڑتے سچ مچ ایک کی چونچ اور ایک کی دم گم ہو جائے گی۔ محبوب کے ذکر سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی ذکر ہوتا ہے؟ ڈرائیور بھی پورا دل لگا کر اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ دونوں شادی سے پہلے اتنا لڑتے ہیں تو شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کیسے رہیں گی؟ یہی تو سوچتے ہیں، تبھی تو اس سے ہمارا رشتہ طے کرنے کی ٹھانے بیٹھے ہیں۔
نہ جورو سے بنے گی، نہ بیٹا جورو کا غلام بن کر ماں کا گھٹنا چھوڑے گا۔ اس نے رشتہ جوڑنے کی جو منطق بتائی، اسے سن کر معاذ کے ہونٹوں سے قہقہا نکل گیا، لیکن ساتھ ہی اس کی توجہ دوبارہ بیک ویو مرر کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہاں اسے ایک سفید گاڑی کافی دیر سے اپنے پیچھے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے ہاں ماں بہنوں کی نفسیات کو سمجھ کر عشق کرنا پڑتا ہے صاحب۔ اگر سیدھے سیدھے بول دیے کہ فلاں لڑکی پسند ہے تو سمجھ لو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، لیکن اس لڑکی سے شادی نہیں ہوں گی۔ ڈرائیور اس کی بدلتی کیفیات سے بے خبر اپنی بولتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک بار پھر ڈرائیور کو راستہ بدلنے کی ہدایت دے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہی سفید گاڑی ایک بغلی سڑک پر مڑ گئی۔ میں بھی حد سے زیادہ وہمی ہو رہا ہوں، اس نے خود کو ڈپٹا۔ مطلوبہ ہوٹل پہنچنے تک پھر کوئی مشکوک گاڑی دکھائی نہیں دی۔ یہ لو دوست، میری دعا ہے کہ اماں کی ڈیمانڈ کے مطابق رقم جمع ہونے تک ان پر تمہارا راز نہ کھلے۔ ڈرائیور کو بننے والے کرائے سے زائد رقم تھماتے ہوئے اس نے ڈرائیور سے کہا، خوش رہیں صاحب، آپ کو بھی آپ کے دل کی مراد ملے۔ وہ خوش خوش دعا دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ معاذ اس دعا پر عجیب سی کیفیات میں گر گیا۔ وہ کسی سے کیا کہتا کہ دل اس کی محبت کا اسیر ہوا تھا، جس کے مانگنے کا حق اسے کبھی حاصل ہی نہیں رہا تھا۔ پہلی بار جب وہ ملی تھی تو معظم شاہ کی بیوی تھی، اور اب فیصل جیسے ناقدر انسان کی منکوہا۔ بھلے سے یہ رشتہ کاغذی تھا لیکن قائم تھا، اور اس کی قید میں ہوتے ہوئے سجل کسی کی نہیں بن سکتی تھی۔ پھر اس کے اپنے حالات بھی ایسے کہاں تھے کہ وہ کوئی رشتہ جوڑنے اور ایک گھر بسانے کے خواب دیکھتا۔ چنانچہ سر کو جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ شکر ہے صاحب آپ آ گیا، بی بی بڑا پریشان تھا۔ گل خان اسے سامنے پا کر کھل اٹھا۔ کچھ کہہ رہی تھی بی بی؟ نہیں صاحب، وہ کہاں کچھ بولتا ہے، پر ام نے اس کا صورت دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ او چل کر ملتے ہیں تمہاری بی بی سے۔ وہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ السلام علیکم، آئیے اندر آ جائیے۔ دستک کے جواب میں سجل نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ آج بھی حسب معمول اپنے چہرے کو چادر میں چھپائے ہوئے تھی، اور وہ اس کی سحر تراز آنکھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ جی نہیں، اس کے روبرو بیٹھے اس نے جھکی نظروں سے مختصر جواب دیا، لیکن معاذ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ چکا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بے چین سا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ادا سائیں اور سرمد کی طرف سے پریشانی ہے۔ حقیقتاً اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اسے سر میں اٹھنے والی ٹیسوں کو قابو میں کرنے کے لیے مسلسل درد کش ادویات استعمال کرنا پڑ رہی تھیں، لیکن وہ یہ سب کچھ معاذ کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ کل صبح آپ ان دونوں سے ملاقات کر سکیں گی۔ آج رات ہم ایک اہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، دعا کریں ہمیں اس میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ سائیں آپ کی مدد فرمائے۔ وہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں اس وقت اس لیے آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اگر ہم کامیاب رہے تو میں گل خان سے رابطہ کر کے اسے اطلاع دوں گا، اور آپ لوگوں کو پوری احتیاط سے میرے دیے گئے پتے پر پہنچنا ہوگا۔ اس نے سونیا سے حاصل کردہ اس سیف ہاؤس کا پتہ گل خان کے حوالے کیا، جس کا انتظام جیکی نے کر رکھا تھا۔ اللہ سائیں آپ کو کامیاب کرے۔ وہ اس وقت سراپا دعا تھی۔ آمین، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر ذرا سے توقف کے بعد بولا، خدا نخواستہ اگر ہم ناکام رہتے ہیں اور میں آپ سے رابطہ نہیں کر پاتا تو آپ کو گل خان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس سے مجھے امید ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بالکل کرے گا صاحب، ہم اپنی جان دے دے گا، لیکن آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے گا۔ گل خان نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی۔ کسی بھی قسم کے پیچیدہ حالات میں میرا آپ کے لیے یہی مشورہ ہوگا کہ پاکستانی سفارت خانے پہنچ کر مدد طلب کریں، اور اس سے بھی پہلے اپنے والد صاحب سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ وہ اپنے تعلقات استعمال کریں گے تو یہاں سفارت خانے والے آپ سے تعاون کریں گے، اور کچھ مشکلات کے ساتھ ہی صحیح آپ کی واپسی کی راہ نکل آئے گی۔ میں ادا سائیں کے ساتھ یہاں آئی تھی اور ان کے بغیر واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی ساری ہدایات کے جواب میں سجل نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن دوسرے امکانات کو بھی سامنے تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ معاذ نے رسانیت سے اسے سمجھایا، آپ صرف کامیابی کے امکان کو سامنے رکھیں اور جان لیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ضد بھی کر سکتی تھی، معاذ کو پہلی بار پتہ چلا تھا۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ کو اگر ہمارا ضرورت ہے تو بولو صاحب، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑے گا
اور بی بی کے بھائی کو نکال کر لانے میں مدد دے گا۔ وہ سجل کے کمرے سے باہر آئے تو گل خان نے بڑے خلوص سے اسے پیشکش کی۔ نہیں خان، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہاں رہو اور بی بی اور ان کے بچے کا خیال رکھو، وقت اور حالات جو بھی ہوں، تم ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ فکر نہ کرو صاحب، ہم پٹھان ہیں، اور جب پٹھان ایک بار زبان دے دے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ گل خان کی یقین دہانی نے اسے کافی ڈھارس دی۔ حقیقت یہ تھی کہ موجودہ حالات میں وہ سجل کے لیے اس سے بہتر انتظام کر بھی نہیں سکتا تھا۔ چائے صاحب؟ تھینک یو بھگوان داس۔ اس نے ٹرے میں موجود چائے کے کپس میں سے ایک پہلے سونیا کی طرف بڑھایا، پھر خود دوسرا کپ اٹھاتے ہوئے بھگوان داس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ چائے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، ایسا کرنا ایسی ہی چائے تیار کر کے رات ٹھیک 11:30 بجے کنٹرول روم میں اور اوپر برجی پر پہرا دینے والوں کو دے دینا، اور اس چائے میں ان میں سے ایک پڑیا کا سفوف ملا دینا۔ اس نے بند مٹھی بھگوان داس کی ہتھیلی پر خالی کی۔ شفاف تھیلی کی پیکنگ میں بے رنگ شفاف سفوف موجود تھا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ بھگوان داس نے بغیر کسی مزاحمت کے اس کی بات مان لی اور سفوف سے بھری چھوٹی چھوٹی پڑیاں جیب میں رکھ لیں۔ رات سونے سے پہلے گھر والوں کو دودھ کون پہنچاتا ہے؟ سلیم صاحب۔ اچھی بات ہے، تم یہ کرنا کہ اس سے نظر بچا کر دودھ کی پتیلی ہی میں دوسری پڑیا کا سفوف ملا دینا۔ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس سب گہری نیند سو جائیں گے۔ یہاں قیام کے مختصر عرصے میں وہ لوگ جان چکے تھے کہ حویلی میں مخصوص اوقات کے بعد ملازمین اپنے کمروں اور کوارٹرز میں چلے جاتے ہیں اور کسی ایمرجنسی کے علاوہ انہیں زحمت نہیں دی جاتی ہے۔ حویلی کے مکین پرسکون نیند سو جاتے تو ملازمین کو زحمت دینے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ پہرے داروں کی بے ہوشی کا انتظام پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اچھا صاحب۔ بھگوان داس ایک معمول تھا، چنانچہ اس کے کسی حکم سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب جاؤ، تھوڑی دیر میں آ کر چائے کے برتن واپس لے جانا۔ معاذ نے اسے چلتا کیا۔ یہ ایک کام تو سمجھو نمٹ گیا۔ ٹھیک 11:30 بجے ہی میں نگرانی کے کتوں کو گوشت ڈال دوں گی۔ بھگوان داس کے جانے کے بعد سونیا نے اپنا پلان بتایا۔ وہ دونوں اس وقت پائیں باغ میں موجود تھے۔ کمرے میں موجود مائکرو فون کے ساتھ انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، اور اہم گفتگو یا تو لکھ کر کرتے تھے یا کمرے سے باہر۔ اس وقت چونکہ بھگوان داس کو ہدایت دینا تھی، اس لیے چائے کے بہانے اسے باغ میں بلوایا گیا تھا۔ باہر نکل کر رہائشی حصے کے مرکزی دروازے کو باہر سے بند ضرور کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی بے ہوش ہونے سے رہ جائے تو باہر نہ نکل سکے۔ تمہیں شاید عبید کی طرف سے خطرہ ہے، سونیا نے اندازہ لگایا۔ ہوشیار لڑکا ہے، کسی طرح گڑبڑ بھانپ گیا تو دودھ پینے سے رک بھی سکتا ہے۔ پتہ ہے آج جب میں واپس آیا تھا تو میرے ہاتھ میں موجود تھیلا دیکھ کر بولا، لگتا ہے سر شاپنگ کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس مسکرا کر ٹال دیا۔ وہ سجل سے ملاقات کے بعد واپسی میں کتوں کے لیے گوشت کے پارچے خرید کر لایا تھا، اور اس کا حویلی میں داخل ہوتے ہی عبید سے سامنا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم خواہ اتنے کانشیس ہو رہے ہو۔ عبید نے تم سے بالکل جنرل کویسچن کیا تھا۔ مجھے اس کے سوال نہیں، اس کا انداز چونکاتا ہے، ایک بھید سا ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ میں۔ اور تم ہمارے کمرے میں مائکرو فون کی موجودگی کو کیوں بھول رہی ہو؟ اسے بلا وجہ تو وہاں نہیں چھپایا گیا ہے نا؟ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، چلو آؤ اندر چلتے ہیں، رات کے کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ سونیا کھڑی ہو گئی۔ معمول کے مطابق رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئے تو جان بوجھ کر ایسی گفتگو کرتے رہے جس میں آج کے معمولات کے ساتھ عبید اور منیزہ کی کارکردگی کا ذکر تھا۔ اس گفتگو کے دوران ان کی کارروائیاں بھی جاری تھیں۔ گوشت کے پارچوں پر مخصوص دوا کا چھڑکاؤ اور لباس کی تبدیلی کے کام بخیر و خوبی انجام دیے گئے۔ اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور ایسا اس لیے تھا کہ حویلی میں داخلے کے راستے پر چیکنگ کا جدید نظام موجود تھا۔ اس سلسلے میں وہ اتنے فکر مند بھی نہیں تھے کہ اسلحہ تو پہرے داروں سے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ان کے لیے سب سے اہم مرحلہ عالم اور سرمد تک رسائی کا تھا، اور آج وہ یہ اہم کام انجام دینے جا رہے تھے۔ ٹھیک 11:40 پر سونیا نے گوشت کے پارچے کھڑکی سے باہر پھینکنا شروع کر دیے، جبکہ معاذ نے اپنی توجہ برجی سے اس طرف آنے والے راستے پر مبذول کر رکھی تھی۔ بھگوان داس اس کی ہدایت پر پہرے داروں کو چائے پہنچانے جا چکا تھا۔ جو ہی وہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا، معاذ لپک کر مرکزی دروازے پر پہنچا اور اسے باہر ہی روک لیا۔ سب کو چائے پلا دی؟ جی ہاں۔ گھر والوں کو دودھ پہنچا دیا تھا؟ سلیم نے
جی ہاں، بھگوان داس ایک معمول کی حیثیت سے اسے نپے تلے جوابات دے رہا تھا۔ سب لوگ دودھ پی کر سو چکے ہیں؟ جی ہاں، اس کا وہی دو لفظی جواب تھا۔ جاؤ جا کر قمر الدین کو اس کے کوارٹر سے بلا لاؤ، کہنا نواب صاحب نے یاد کیا ہے۔ قدرے مطمئن ہو کر اس نے بھگوان داس کو اگلا حکم دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ معاذ اپنی جگہ کھڑا سن گن لیتا رہا۔ حویلی میں معمولات کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی اور ہر کام کے لیے وقت مخصوص تھا۔ عام حالات میں بھی حویلی کے مکین اس وقت تک سو چکے ہوتے تھے، اور آج تو نشہ آور دودھ کی وجہ سے کسی کے جاگتے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے کچھ خیال آیا تو تیز تیز قدموں سے کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسب توقع وہاں ڈیوٹی پر موجود شخص کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی گہری نیند سو چکا تھا، اور اسکرین پر حویلی کے مختلف حصوں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے کیمرے بند کیے، پھر اب تک بننے والی ویڈیو بھی تلف کر دی۔ ان کاموں کو نمٹا کر وہ واپس دروازے پر پہنچا تو بھگوان داس قمر الدین کو لے کر آ چکا تھا۔ سانولی رنگت کا دبلا پتلا قمر الدین اس بے وقت کے بلاوے پر کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کی سرخی سے ظاہر تھا کہ نیند سے جگا کر لایا گیا ہے۔ تم جاؤ بھگوان داس، جا کر آرام سے سو جاؤ، قمر الدین کو اس کا کام میں خود بتا دوں گا۔ اس نے بھگوان داس کو وہاں سے چلتا کیا۔ اسی وقت سونیا وہاں آ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں تم بتاؤ، تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ 100%۔ میں نے دوربین کی مدد سے بھی چیک کیا ہے، مجھے گوشت کھانے کے لیے جمع ہو جانے والے کتوں کے علاوہ کہیں کوئی اور کتا دکھائی نہیں دیا۔ وہ خاصی مطمئن تھی۔ گڈ، اب ہمیں قمر الدین تہہ خانے تک لے کر جائے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا قمر الدین؟ اس نے قمر الدین کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا، اور یہ طے تھا کہ جب وہ اپنے کسی معمول سے اس انداز میں گفتگو کرے تو انکار کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ قمر الدین بھی سر جھکا کر حکم کی پیروی کے لیے چل پڑا۔ سونیا نے حسب پروگرام دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ حویلی میں اس وقت ہو کا عالم طاری تھا۔ برجی کی طرف جاتے ہوئے انہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بے ہوش یا نیم بے ہوش پڑے کتے دکھائی دیے۔ برجی کا ماحول بھی حسب توقع تھا۔ پہرے دار ادھر ادھر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا سارا اسلحہ جمع کر کے کسی جگہ چھپا دو۔ معاذ نے اپنے اور سونیا کے لیے ہتھیار منتخب کیے اور بچ جانے والے ہتھیاروں کے لیے قمر الدین کو حکم دیا۔ اس نے تابعداری سے یہ کام انجام دے دیا۔ اب وہ تہہ خانے کی طرف جانے والے راستے پر گامزن تھے۔ ایک اندر سے بند دروازے پر رک کر قمر الدین نے دستک دی۔ کون ہے؟ میں ہوں قمر الدین، سرکار کے مہمانوں کو ساتھ لایا ہوں۔ اندر سے سخت لہجے میں کیے گئے سوال کا قمر الدین نے اطمینان سے جواب دیا۔ رد عمل میں اندر سے کنڈی کھولے جانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمیں سیدھے ان دو افراد تک لے چلنا جن کی میں نے تمہیں تصویریں دکھائی تھیں۔ دروازہ کھلنے کے دوران قمر الدین کو سرگوشی میں ہدایت دی تو اس نے سر کو اس بات میں جنبش دے کر بات سمجھ جانے کا اشارہ دیا۔ کون ہے بھائی قمر الدین؟ اتنی رات کو کس کو لے کر آئے ہو تم؟ دروازہ کھولنے والے نے قمر الدین کی شکل دیکھتے ہی سوال جڑا۔ نواب صاحب کے حکم سے لایا ہوں جی، ان کو پناہ گزینوں والے حصے میں رکھنے کا ہے۔ قمر الدین نے اسے جواب دیا اور بے نیازی سے ایک طرف چل پڑا۔ سونیا اور معاذ اس کے پیچھے تھے۔ کسی کی نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے چھوٹے ہتھیاروں کا انتخاب کیا تھا، اور اس وقت ہتھیار ان کے ملبوسات میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ بیرک ہے ان دونوں کا، دونوں اندر سو رہے ہوں گے۔ وسیع اور عریض تہہ خانے کے دائیں جانب آخری دروازے پر رکتے ہوئے قمر الدین نے انہیں اطلاع دی، پھر دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے آہستہ سے کھولا۔ سامنے ہی لوہے کے دو پلگوں پر انہیں ایسے افراد لیٹے ہوئے نظر آئے جن کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ شاید وہ دونوں ابھی تک سوئے نہیں تھے۔ جب ہی دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر بھی فوراً اٹھ بیٹھے۔ عالم؟ معاذ نے بڑی ہوئی شیو اور نکاہت زدہ چہرے کے باوجود عالم کو فوراً شناخت کر لیا اور لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ کون؟ معاذ چونکہ میک اپ میں تھا اس لیے عالم کے لیے فوری طور پر اسے پہچاننا ممکن نہ ہوا۔ میں ہوں یار، تمہارا دوست معاذ۔ اس نے جذباتی انداز میں عالم کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے بارے میں بتایا۔ معاذ تم؟ عالم کے لہجے میں حیرت سے زیادہ پریشانی تھی، اور اس کے رد عمل سے بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس تہہ خانے میں اپنے ہمدرد دوست کو پا کر خوش ہے۔ میں ہی ہوں یار، کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اس نے عالم کے ہاتھوں پر ایک بار پھر دباؤ ڈالا اور قمر الدین کی طرف مڑا تاکہ اس سے بیڑیاں کھولنے والی چابیوں کے متعلق پوچھ سکے۔ تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا دوست، عالم ایک کرب کے عالم میں بڑبڑایا۔ وہ کیوں؟ معاذ متعجب سا دوبارہ اس کی طرف گھوما
تو ایک حیرت اس کی منتظر تھی۔ وہ نوابزادہ عبید اللہ تھا جو ہاتھ میں مشین پسٹل لیے مسکراتا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ وہ یقیناً بستر کے نیچے چھپا ہوا تھا اور وہیں سے برآمد ہوا تھا۔ اسے یکدم عالم کی کیفیت کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ مسز ڈسوزا، ہتھیار نکالنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میری انگلی ٹریگر پر ہی ہے۔ جب تک آپ ہتھیار باہر نکالیں گی آپ کے جسم میں کئی چھید ہو چکے ہوں گے۔ معاذ کی حیرت سے محظوظ ہوتے اس نے سونیا کو ٹوکا اور سنگین لہجے میں اسے دھمکی دی۔ سونیا نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ اس کے سامنے ایک جذباتی اور ناتجربہ کار جوان کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگ ہتھیار کے استعمال میں غیر محتاط ہوتے ہیں۔ عبید سے اس کے علاوہ کمرے میں موجود دیگر افراد کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ویسے آپ سچ مچ تو مسز ڈسوزا نہیں ہوں گی۔ ابھی ابھی آپ کے مسٹر ڈسوزا نے اپنا نام معاذ بتایا ہے، تو آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ وہ بہت بے خوفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم نے ہماری راہ میں آ کر غلطی کی ہے عبید۔ ہم یہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہم صرف اپنے دوستوں کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ معاذ کے لہجے میں اس کے لیے تنبیہ تھی۔ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے مسٹر معاذ۔ ان لوگوں کو بابا نے امانتاً یہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح یہاں سے فرار ہو جائیں گے تو اس سے بابا کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ وہ اتنی سی عمر میں بھی اپنے خاندانی وقار اور ساکھ کے لیے متفکر تھا۔ بات بڑھاؤ گے تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہنگامہ اتنا پھیل جائے کہ سارے شہر میں شور مچ جائے اور عام لوگوں کے ساتھ صحافی بھی حویلی کی طرف دوڑ پڑیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تہہ خانہ اور اس میں قائم نجی جیل نواب صاحب کے لیے بدنامی کا سبب بنے گی۔ لیکن یہ سب ہوگا ہی کیوں؟ اس نے معاذ کی دھمکی پر یوں تعجب کا اظہار کیا جیسے اس نے کوئی ناممکن بات کہہ دی ہو۔ کیا تم سچ مچ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اس معمولی سے ہتھیار کے زور پر تنہا ہم پر قابو پا کر ہمیں ہمارے ارادوں سے روک سکو گے؟ معاذ نے اس کی نادانی پر حیرت کا اظہار کیا۔ عبید کو گفتگو میں الجھا کر وہ ایسا موقع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر اس پر جھپٹا جا سکے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں تنہا اپنے زور بازو پر یہ کام کرنا چاہتا ہوں؟ تہہ خانے میں موجود سارے ملازمین میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ بالفرض یہ ملازمین ناکام ہو جاتے ہیں تب بھی ترپ کا پتہ میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب تک وہ پتہ میرے ہاتھ میں ہے آپ میرا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ عبید کا اعتماد قابل دید تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس بار معاذ الجھ گیا۔ آپ کے کچھ عزیز میری تحویل میں ہیں، وہی عزیز جن سے ملنے آج آپ دن میں ہوٹل گئے تھے۔ عبید نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ تو وہ تم تھے جو میرا پیچھا کر رہے تھے؟ معاذ نے اسے گھورا۔ آپ کو تعاقب کا پتہ لگ گیا تھا نا؟ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جب ہی میں نے ایک دوست کو پہلے ہی ہیلپ کے لیے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جہاں سے آپ مجھے ڈاج دینے کے لیے راستہ مڑے میرے دوست نے آپ کا تعاقب شروع کر دیا۔ تم اس سفید گاڑی کی بات کر رہے ہو نا؟ لیکن وہ بھی زیادہ دیر میرے پیچھے نہیں آئی تھی۔ معاذ کو سب یاد تھا۔ اسے میں نے ہی واپس بلا لیا تھا۔ ہم ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر چکے تھے۔ نمبر کی مدد سے ڈرائیور تک پہنچے۔ اس کے بعد تو کام بالکل آسان تھا۔ ہوٹل کا پتہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی معلوم کر لیا گیا کہ آپ وہاں کس روم میں اور کن لوگوں سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ اس کے لیے یقیناً یہ سب بہت تھرلنگ تھا۔ جب ہی وہ ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہا تھا معاذ کو افسوس ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے لڑکے کے ہاتھوں ٹریپ ہو گیا۔ حقیقتاً وہ عبید سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا اور حیدرآباد میں کسی دشمن کی موجودگی کا بھی شک نہیں تھا، اس لیے اتنی احتیاط نہیں برتی تھی جتنی برتنی چاہیے تھی۔ وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ معاذ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہ کریں، حفاظت سے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ ایسا ہوا تو اس زمین پر کوئی تمہاری زندگی کی ضمانت دینے والا نہ ہوگا۔ معاذ گررایا۔ اوہو، اتنے عزیز لوگ ہیں وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ بکواس بند کرو، معاذ دھاڑا۔ ایک منٹ معاذ، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ اب تک کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ سونیا نے معاذ کا ضبط ٹوٹتا دیکھا تو خود آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ہمارے درمیان ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈیل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بے بس کر چکا ہوں۔ صبح جب بابا اور دوسرے لوگ ہوش میں آئیں گے تو یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو کچھ آج رات آپ لوگوں نے یہاں کیا ہے وہ بابا کے نزدیک ہرگز بھی قابل معافی نہیں ہوگا۔ وہ حد سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ویسے ایک لحاظ سے وہ قابل تحسین بھی تھا۔ اس نے نہ صرف ان دونوں کا مشکوک ہونا بھانپ لیا تھا بلکہ ان کی پوری ٹوہ بھی لگائی تھی
اس لیے آج اس قابل تھا کہ باقی لوگوں کی طرح نشہ آور دودھ پی کر بے ہوش پڑے ہونے کے بجائے یہاں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جہاں ڈیل کی گنجائش نہ ہو وہاں پھر ایک ہی گنجائش رہ جاتی ہے۔ سونیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عجیب سے لہجے میں بولی، وہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے پہلی بار گڑبڑایا اس کی، وہ بولی اور اتنی تیزی سے اچھل کر اس تک پہنچی کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ ہوا تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، نہ آپ کے یہ دوست اور نہ ہی آپ کے وہ ہوٹل والے مہمان۔ سونیا کے بظاہر نازک دکھنے والے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑاتا وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم تو ہیں ہی سر پر کفن باندھ کر نکلنے والے لوگ۔ ہم جانتے ہیں کہ موت کبھی بھی کہیں بھی ہمیں اپنے پنجوں میں دبوچ سکتی ہے، اس لیے تم ہمارے نہیں صرف اپنے بارے میں سوچو۔ کتنی عمر ہوگی تمہاری؟ زیادہ سے زیادہ 15 سال۔ سوچو اگر تم اتنی سی عمر میں مر جاؤ گے تو تمہارے ماں باپ اور بہن کو کتنا صدمہ ہوگا، کتنے خواب ہیں تمہارے لیے ان کی آنکھوں میں۔ تم نہ رہو گے تو وہ خواب کون پورے کرے گا؟ وہ اتنی صفاقی سے اسے حقائق کا احساس دلا رہی تھی کہ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کتنا بھی ہوشیار بنتا تھا تو ایک نوعمر لڑکا ہی۔ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے وہ گھگیایا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چیونٹی کو بھی کچلنے کی کوشش کرو تو وہ اپنے دفاع میں کاٹ لیتی ہے۔ یہاں تو چیونٹی ہم جیسوں کو آنکھیں دکھا رہی ہے، ہم اس چیونٹی کو اپنے پیروں تلے مسل کر آگے بڑھ جائیں گے۔ سونیا کے ارادوں کی خوفناکی نے اس کی رنگت مزید زرد کر دی اور وہ دزدیدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یقیناً اسے امید تھی کہ وہاں سے اس کے ملازم اندر داخل ہو کر اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی نے اس کمرے میں قدم بھی رکھا تو نوابزادے کی کھوپڑی اڑنے کی ذمہ داری اس کے سر ہوگی۔ معاذ نے بلند اور سخت لہجے میں اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ جیب سے پسٹل نکال کر ایک فائر بھی جھونک دیا۔ مختصر کمرے میں فائر کی آواز کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ سجل کی وجہ سے وہ جو تھوڑی دیر کے لیے دباؤ میں آ گیا تھا، سونیا کی حکمت عملی نے اسے اس دباؤ سے نکال لیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سارا بس حساب کا کھیل ہے۔ 14-15 سالہ نوابزادہ عبید اچھی پوزیشن میں ہونے کے باوجود اس اعصابی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تھرل اور ایڈونچر کے نام پر خطروں میں ہاتھ ڈال لینے والا ناز و نام میں پلے امیر زادوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور عبید کے لیے وہ حد آ گئی تھی۔ فائر ہوتے ہی اس کے اعصاب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ سونیا کی باہوں میں جھول گیا۔ سنبھالو اسے اور بستر پر لٹاؤ۔ معاذ نے مٹی کے مادو کی طرح ایک طرف کھڑے ہو کر آنکھیں پٹ پٹاتے اور سارا تماشا دیکھتے قمر الدین کو حکم دیا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ عالم شاہ نے اپنے بیڈ کی پائنتی کھسک کر اس کو لٹانے کے لیے جگہ بنائی۔ ان کی بیڑیوں کی چابیاں لے کر آؤ اور سمجھا دینا سب کو کہ اگر کسی نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو نواب زادہ اپنی جان سے جائے گا۔ معاذ نے قمر الدین کو دوسرا حکم دیا جس پر فوری عمل درآمد ہوا۔ بیڑیاں کھل گئیں تو وہ لوگ قمر الدین کی نشاندہی پر جا کر ہتھیار بھی لے آئے۔ تہہ خانے میں موجود محافظوں کو ایک کونے میں اکٹھا کر دیا گیا۔ ہم ایک بار پھر واضح کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اپنا کام پورا کر کے یہاں سے خاموشی سے نکل جائیں گے، لیکن کسی نے ہماری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ایسے شخص کے ساتھ ہم خود کچھ نہیں کریں گے، بس اسے ان قیدیوں کے درمیان بند کر دیں گے جنہیں یہاں روز سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایسے قیدی موقع ملنے پر کس طرح اپنا بدلہ لیں گے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے الفاظ پہرے داروں کے چہروں پر زردی کھنڈ رہے ہیں۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ لوگوں پر خوف طاری کر کے ان پر حکمرانی کرنا سب سے آسان حکمت عملی ہے اور اس وقت وہ اسی پر عمل کر رہا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں لمبے چوڑے بکھیڑے میں پڑنے کی بجائے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ صبح ہو گئی تو ہمارے فرار کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ وہ پہرے داروں کی طرف سے مطمئن ہوا تو سرمد نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم ایسے نہیں جا سکتے سرمد، تم شاید ان لوگوں کو بھول رہے ہو جنہیں عبید نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ سرمد نے تجسس سے پوچھا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ عالم شاہ کو ذہنی دباؤ سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے سرمد سے بھی حقیقت چھپا لی۔ اسی وقت سونیا نے اسے اشارے سے بلایا۔ وہ اسی کمرے میں تھی جہاں نواب زادہ عبید بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے معاذ، تم عبید سے سجل کا پتہ معلوم کرو تاکہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل سکیں۔ وہ تو تم خود بھی اسے 2-4 تھپڑ لگا کر معلوم کر سکتی ہو۔ جب تم اس سے بہتر طریقے سے معلوم کر سکتے ہو تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی نازوں میں پلا بچہ ہے، سختی اس کے لیے مناسب نہیں۔ سونیا نے اس سے اختلاف کیا۔ حقیقتاً اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا
کہ عبید کے ساتھ سختی کی جائے۔ 2-4 دن کے ساتھ میں اسے عبید اور منیزہ اچھے لگنے لگے تھے اور دل میں ان کے لیے نرم گوشہ تھا، اس لیے وہ عبید کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے سے گریزاں تھی جس کے آگے اس کے بڑے بڑے مخالفین بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ بندر کے ہاتھ ادرک لگ جانا اسی کو کہتے ہیں۔ تمہیں میری ایک صلاحیت کا پتہ کیا لگ گیا، میرے لیے تو مصیبت ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا عبید کی طرف بڑھا۔ سونیا باقی لوگوں کو کمرے سے دور رکھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ معاذ عبید کو ہوش میں لایا اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے مہمانوں کو کہاں رکھا ہے تم نے؟ کیا وہ اسی حویلی میں ہیں؟ اس نے پہلا سوال وہی کیا جس کا جواب اسے دل و جان سے مقصود تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے انہیں نہیں رکھا۔ اس کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ تم نے نہیں رکھا تو کس نے رکھا ہے؟ معاذ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا۔ سراج الدین بھائی جان نے، وہی انہیں ہوٹل سے لے گئے تھے اور وہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ یہ سراج الدین کون ہے؟ معاذ نے بے قراری سے پوچھا۔ میرے ماموزاد بھائی، عمر میں مجھ سے 5-6 سال بڑے ہیں۔ میں نے انہیں آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتا کر ان سے مدد مانگی تھی اور انہوں نے ہی مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اگر آپ کے ہوٹل والے ساتھیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے تو کسی نازک صورتحال میں یہ چیز ہمارے کام آ سکتی ہے۔ کیا تم سراج الدین سے ابھی رابطہ کر کے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو؟ بلکہ اس سے کہو کہ ان لوگوں کو لے کر ابھی یہاں آ جائے۔ سجل کسی کی قید میں ہے۔ اس کے لیے یہ تصور ہی سوہانے روح تھا، اس لیے مسلسل بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ میں؟ عبید کا جواب ابھی اس کے منہ میں ہی تھا کہ سونیا ایک موبائل ہاتھ میں لیے اندر چلی آئی۔ اس کے نمبر پر کسی سراج الدین کی کال آ رہی ہے۔ میں نے کال ہسٹری چیک کی ہے۔ کل سے اب تک دونوں نے متعدد بار ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے۔ آخری بار 1 گھنٹہ پہلے ان کی گفتگو ہوئی ہے اور اب بھی 2 مسڈ کال آ چکی ہیں۔ موبائل معاذ کے سامنے کرتے ہوئے اس نے اطلاع فراہم کی۔ سراج الدین تمہیں کیوں کال کر رہا ہے؟ معاذ نے دریافت کیا۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ ہر 1 گھنٹے بعد مجھے کال کر کے یہاں کی صورتحال معلوم کرتے رہیں گے۔ گھنٹہ بھر پہلے میں نے انہیں بتایا تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے اور حویلی میں موجود کتوں اور انسانوں کی اکثریت بے ہوش پڑی ہے۔ تم کیوں بے ہوش نہیں ہوئے؟ کیا تم نے وہ دودھ نہیں پیا تھا؟ معاذ نے اپنے دانت کچکچائے۔ مجھے شک تھا کہ دودھ میں کچھ ملایا گیا ہے، اس لیے میں نے دودھ نہیں پیا اور آپ لوگوں سے پہلے ہی نکل کر تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ اسی اثنا میں موبائل ایک بار پھر بجنے لگا۔ کالر سراج الدین ہی تھا۔ بات کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ معاذ نے سونیا کو کال ریسیو کرنے کا اشارہ دیا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل عبید کے کانوں سے لگایا۔ السلام علیکم سراج بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا مدعا سمجھتے ہوئے عبید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں، یہاں سب ٹھیک ہے، میں باتھ روم میں تھا اس لیے آپ کی کال نہیں لے سکا۔ دوسری طرف سے یقیناً کال ریسیو نہ کرنے کے سلسلے میں استفسار کیا جا رہا تھا، جس کی وضاحت میں عبید نے بہانہ بنایا۔ معاذ نے اس کی پسلیوں میں ہلکا سا ٹہوکا دے کر سرگوشی میں ان لوگوں کو یہاں لانے کی بات کرنے کو کہا۔ ایسا کیجئے سراج بھائی، ان لوگوں کو لے کر یہاں حویلی آ جائیے، صبح سب کو ایک ساتھ ہی بابا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ عبید نے سلیقے سے بات کی اور پھر دوسری طرف کی سننے لگا۔ ٹھیک ہے تو پھر آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آخری بات کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر معاذ کی طرف رخ کر کے اطلاع دینے والے انداز میں بولا، آ رہے ہیں وہ لوگ، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ باہر گیٹ پر موجود سیکیورٹی سٹاف کو اطلاع کر دو، کہنا کہ ان لوگوں کو سیدھے یہاں تہہ خانے کی طرف بھجوائیں۔ معاذ نے اسے نئی ہدایات دی۔ اس ہدایت پر عمل ہوتے ہی وہ عبید کے ساتھ تہہ خانے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کے معاملات دیکھنے کے لیے سونیا کافی تھی اور اب تو عالم شاہ اور سرمد جیسے قابل اعتبار ساتھیوں کا ساتھ بھی مل گیا تھا۔ باہر نکل کر وہ عبید کے ساتھ برجی پر پہنچ گیا، جہاں سے ہر جانب نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پورا ہونے میں 2-3 منٹ باقی تھے کہ مین گیٹ کے سامنے گاڑیوں کی روشنیاں دکھائی دیں۔ پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ میں موجود عبید کا موبائل بجنے لگا۔ ان لوگوں سے بولو کہ سیدھے تہہ خانے کی طرف چلے آئیں۔ معاذ نے ہدایات کے مطابق موبائل عبید کو تھمایا۔ اس نے اس کی کہی بات دہرا دی۔ گاڑیاں اندر آئیں، یہ تعداد میں 2 تھیں۔ پہلے اگلی گاڑی سے 2 ہتھیار بند افراد اترے اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر کسی کو باہر آنے کا راستہ دیا۔ اترنے والا اگرچہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس کی چال ڈھال میں موجود وقار سے معاذ نے اندازہ لگا لیا کہ وہی سراج الدین ہے۔ اس کے اشارے پر پچھلی گاڑی کے سواروں کو بھی اتارا جانے لگا۔ گود میں بچہ اٹھائے نازک سی سجل اور گول مول سے گل خان کو اس نے ان کی حیت سے ہی پہچان لیا۔
نیچے جا کر ان لوگوں کا استقبال کرو، خبردار کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ معاذ نے عبید کو حکم دیا، جس کی تعمیل کے لیے وہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ معاذ ایک محفوظ فاصلے سے اس کے پیچھے ہی تھا۔ تو تم نے بازی مار ہی لی۔ عبید آنے والوں کے مقابل پہنچا تو پینٹ شرٹ والے نے، جو یقینی طور پر سراج تھا، اس کے بازو پر ایک مشفقانہ دھپ لگاتے ہوئے داد دینے والے انداز میں کہا، اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، سچ پوچھو تو میں ڈر رہا تھا کہ تم کوئی گڑبڑ نہ کر بیٹھو۔ تم نے پروگرام کے مطابق میری کال ریسیو نہیں کی تو میں اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا، اور اپنے اس ڈی ایس پی دوست کو کال بھی کر دی تھی جس کا تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ تو تم نے میری کال ریسیو کر لی، ورنہ اس وقت وہ بھی میرے ساتھ یہیں موجود ہوتا۔ سراج جو کچھ کہہ رہا تھا وہ خاصا خوفناک تھا۔ پولیس حویلی تک چلی آتی تو وہ لوگ مزید الجھن میں پڑ جاتے۔ آپ نے تو مجھے بالکل ہی بچہ سمجھ رکھا ہے۔ سراج کی بات سن کر عبید نے جھینپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپس میں گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ قدم بھی اٹھاتے جا رہے تھے۔ سب سے آگے عبید اور سراج تھے، ان سے دو ایک قدم پیچھے دائیں اور بائیں جانب مسلح گارڈز، پھر سجل اور گل خان، اور پھر سب سے آخر میں دو پھر مسلح گارڈ۔ سراج الدین اچھی خاصی تیاری سے وہاں آیا تھا۔ معاذ ان کی حویلی آمد کے ساتھ ہی سونیا کو پیغام بھیج چکا تھا، اس لیے مطمئن تھا کہ اندر ان کا خاطر خواہ استقبال ہوگا۔ حسب توقع ایسا ہی ہوا۔ عبید اور سراج کے سینوں پر بندوقوں کی نالیں رکھ کر گارڈز کو ہتھیار پھینک دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو میرے خدشات درست تھے، کم از کم فون پر کوئی اشارہ ہی کر دیتے بے وقوف لڑکے۔ اس صورتحال پر سراج طیش میں آ کر عبید کو ڈپٹنے لگا، لیکن اب وہ یوں سر جھکائے کھڑا تھا جیسے اس کا اس سارے قصے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں عبید۔ عبید کی خاموشی نے سراج کو مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا۔ یہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، بلکہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ صبح تک آرام سے اس تہہ خانے میں مہمان رہو، صبح جب حویلی کے مکین اور پہرے دار وغیرہ ہوش میں آئیں گے تو تم لوگوں کو یہاں سے نجات مل جائے گی۔ یہ چند گھنٹے ہمارے یہاں سے دور نکل جانے کے لیے کافی ہوں گے، یوں ہم اور تم دونوں ہی مزید پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ معاذ پیچھے سے آگے آیا اور سراج کو مخاطب کر کے بولتا چلا گیا، یہ تمہاری بھول ہے کہ حویلی میں نقب زنی کر کے اتنی آسانی سے فرار ہو جاؤ گے۔ ہماری پہنچ کو اتنا معمولی نہ سمجھو، ہم ڈھونڈنے پر آئیں گے تو پتال سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ سراج خود کے یوں بے بس ہو جانے پر بری طرح جھلایا ہوا تھا۔ نقب زنی؟ کس نقب زنی کی بات کر رہے ہو تم؟ ہم نے یہاں سے ایک تنکا بھی نہیں اٹھایا، اور بس اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ ان کے درمیان جاری اس گفتگو کے دوران سونیا، عالم اور سرمد محافظوں کے ہتھیار اپنے قبضے میں لینے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک کوٹھڑی میں منتقل کرنے کا کام انجام دے چکے تھے۔ ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی سجل، اس کے بچے اور گل خان پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب فارغ ہونے کے بعد عالم بار بار تعجب سے گل خان کو دیکھ رہا تھا۔ سجل کو پشتون عورتوں کے مخصوص برقع کی وجہ سے شناخت کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اعظم بھی چونکہ ماں کے شانے سے لگا گہری نیند میں تھا، اس لیے اس کا چہرہ بھی سامنے نہیں تھا۔ سامنے ہوتا بھی تو اس کے لیے بھانجے کو پہچاننا آسان نہ ہوتا کہ اس عمر کے بچوں میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور زیادہ وقفے سے دیکھنے والوں کے لیے شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مل لو جا کر، وہ تمہاری ہمشیرہ سجل ہے، معاذ نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ تو پہلے وہ حیران ہوا، پھر جذباتی سا ہو کر سجل کی طرف بڑھا۔ ادا سائیں، عالم شاہ کا ہاتھ سجل کے سر پر آیا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور بے اختیار رونے لگی۔ معافی چاہتا ہوں میری بہن، میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی مشکلات میں گر گئی ہے۔ وہ سچ مچ بہن سے بہت شرمندہ تھا۔ میری جان آپ پر قربان ادا سائیں، ایسی باتیں کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ سجل نے وہی کہا جو ایک محبت کرنے والی بہن کہہ سکتی تھی۔ ان بہن بھائی کی جذباتی ملاقات سے بے نیاز معاذ اور سونیا وہاں سے روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ سراج اور ان کے گارڈز سے جملہ سامان لے کر انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ سراج اس سلوک پر مسلسل چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی طرف سے کان لپیٹ لیے تھے۔ تہہ خانے میں موجود گارڈز اور قیدی انگشت بدنداں یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں واشگاف الفاظ میں بتا دیا گیا تھا، آواز نکالنے والے کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ حویلی سے باہر جانے کے لیے ہمیں عبید کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، دوسری صورت میں مین گیٹ پر موجود گارڈز ہمیں رات کے اس پہر باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تمام موبائل فونز آف کر کے اپنے تھیلے میں بھرتے ہوئے سونیا نے کہا، تو اس نے محض سر کی جنبش سے اس کی تائید کی۔
थोड़ी ही देर में वो वहाँ से रवाना हो रहे थे। सवारी के लिए सिराज की गाड़ियों को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। एक गाड़ी को सोनिया जबकि दूसरी को माज ड्राइव कर रहा था। सोनिया की बराबर वाली नशिस्त पर उबैद था और पीछे सरमद और गुल खान बैठे थे, जबकि माज वाली गाड़ी में आलम शाह और सजल मौजूद थे। उन्हें उम्मीद थी कि सिराज की गाड़ियों में रवानगी की वजह से वो बिला रोक टोक हवेली से निकलते चले जाएंगे, लेकिन मेन गेट पर रोके जाने से उनकी ये उम्मीद दम तोड़ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो भी सिराज साहब की गाड़ियों में। सोनिया वाली गाड़ी आगे थी और चीफ सिक्योरिटी अफसर इसी गाड़ी के करीब खड़ा बज़ाहिर मुहज़्ज़ब लहजे में पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरे शक की परछाइयाँ थीं। रात गए सिराज की अपने गार्ड्स समेत 2 गाड़ियों में हवेली आमद, और अब इन गाड़ियों की अपने असल सवारों के बगैर रवानगी बज़ाहिर मामूल की बात नहीं थी, इसलिए उसका चौंकना और शक में मुब्तला होना बनता था। लेकिन उबैद की अगली नशिस्त पर सोनिया के साथ मौजूदगी उसे अपने रवैये को नरम रखने पर मजबूर कर रही थी। मेरे ख्याल में तुम नहीं पूछ सकते। मेरे इस गाड़ी में होते हुए तुम्हें गाड़ी को रोकने की भी जुर्रत नहीं होना चाहिए थी। सोनिया के इशारे पर उबैद ने चीफ सिक्योरिटी अफसर को बरहमी से जवाब दिया, आई एम सो सॉरी नवाबजादा साहब, लेकिन आज से कबल आप कभी इस तरह इतनी रात गए हवेली से बाहर नहीं गए हैं, और मेरे ख्याल में नवाब साहब इस बात को पसंद भी नहीं करेंगे। उसने हस्बे साबिक लहजे को नरम रखते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उबैद की मौजूदगी के बावजूद गाड़ियों को आसानी से जाने की इजाज़त नहीं देगा। नवाबज़ादा साहब सिर्फ हमारी खातिर ये ज़हमत उठा रहे हैं। हमारी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई है और ये हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं। इस बार सोनिया ने गुफ्तगू में दखल दिया और इस पहर हवेली से बाहर जाने की तौजीह पेश करने की कोशिश की। क्या नवाब साहब को इस बात का इल्म है? इस वक्त उनके आराम में खलल डालकर उन्हें इत्तला देना मुमकिन नहीं था। सुबह नवाबजादा उबैद उन्हें हालात से आगाह कर देंगे। फ़िलहाल हमारा जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना होना बेहद ज़रूरी है। उसने जवाब देते हुए कनखियों से माज की तरफ देखा। वो उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए अपने वाली गाड़ी से उतर कर करीब चला आया था। और सिराज साहब और उनके गार्ड्स कहाँ हैं? यकीनी तौर पर उसे सोनिया की बात पर यकीन नहीं आया था और मुसलसल सवाल पर सवाल कर रहा था। वो आराम कर रहे हैं, कल हमारा शिकार पर साथ जाने का इरादा है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। उबैद ने सिराज की वहाँ मौजूदगी का माकूल जवाज़ पेश किया। और ये कौन लोग हैं? उसने बारी बारी दोनों गाड़ियों की पिछली नशिस्तों पर मौजूद सवारियों पर नज़र डालते हुए सवाल उठाया। आई डोंट नो, ये कौन लोग हैं? इन्हें सिराज भाई अपने साथ लाए थे और हमें इन्हें रास्ते में उतारते हुए जाना है। उबैद ने शाने उचकाते हुए बेनियाजी का इजहार किया। प्लीज़ अब आप हमें जाने दें, वरना हम लेट हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगी। आप इत्मीनान रखें कि नवाबज़ादा साहब और कमरुद्दीन हमें ड्रॉप करके फौरी तौर पर हवेली वापस आ जाएंगे। सोनिया ने इस बार मुल्तजियाना लहजा इख्तियार किया। उस जैसी हसीन औरत जब किसी मर्द से इस लहजे में गुफ्तगू करे तो अमूमन वो पिसट जाता है, लेकिन चीफ सिक्योरिटी अफसर एक मुख्तलिफ मर्द साबित हुआ और खुरदरे लहजे में बोला, सॉरी मैडम, मुझे आपके मसाइल से ज़्यादा अपनी ड्यूटी की फ़िक्र है। मेरे नज़दीक ये एक मशकूक सिचुएशन है और मैं साहब की इजाज़त के बगैर आप लोगों को नवाबज़ादा समेत यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। आप ऐसा करें कि अपने स्टाफ में से एक गार्ड को दोनों गाड़ियों में बिठा दें। इस तरह आप भी मुतमईन हो जाएंगे और हमारा काम भी नहीं रुकेगा। सोनिया ने उसे कायल करने की कोशिश की। सुबह होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बेहतर होगा कि आप लोग चंद घंटे इंतज़ार कर लें। मैं नवाब साहब की इजाज़त के बगैर हरगिज़ आप लोगों को इस तरह से जाने की इजाज़त नहीं दे सकूँगा। सजल का पश्तून बुरका, आलम और सरमद का अबतर हुलिया, गुलखान के चेहरे पर परेशानी और उबैद और कमरुद्दीन का खोया खोया सा अंदाज, इतने सारे मशकूक अनासिर यकजा थे। वहाँ के एक तरबियत याफ्ता और प्रोफेशनल शख्स के मुतमईन होने का सवाल ही पैदा ना होता था। अपनी नाकामी को महसूस करके सोनिया ने सवालिया नज़रों से माज की तरफ देखा। दोनों के दरमियान आंखों ही आंखों में तबादला ख्याल हुआ और माज पलट कर पीछे वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सोनिया का नंबर मिलाया। आप मेरी बात समझने को तैयार नहीं हैं और पीछे से मुझे कॉल्स पर कॉल्स आ रही हैं। सोनिया ने झुंझलाने की अदाकारी करते हुए कॉल रिसीव की। एक्शन, हमें उबैद को यरगमाल बनाकर यहाँ से निकलना होगा। माज ने उसे हिदायत दी। ओके, यक लफ्ज़ी जवाब देते हुए उसने फुर्ती से अपना पिस्टल निकाला और उबैद की कनपटी पर रख दिया। ये चीफ सिक्योरिटी अफसर इस बुरी तरह बौखलाया कि उसके मुंह से अल्फाज निकलना ही मुश्किल हो गए।
ہمیں راستہ دے دو، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ نوابزادہ عبید تھوڑی دیر میں صحیح سلامت حویلی واپس آ جائے گا۔ دوسری صورت میں ہر نقصان کی ذمہ داری صرف اور صرف تم پر ہوگی۔ وہ اتنے خوفناک لہجے میں دھمکی دے رہی تھی کہ چیف سیکیورٹی افسر کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس خوفناکی میں اضافے کے لیے سرمد اور گل خان نے جھک کر نشستوں کے نیچے سے گارڈ سے حاصل کردہ اسلحہ نکال لیا تھا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پچھلی گاڑی کی بھی تھی۔ معاذ اور عالم شاہ نے باقاعدہ اپنے ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہوئے اسے باور کروایا تھا کہ اس کے پاس ان کا مطالبہ مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس حرکت کے خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے تم لوگوں کو۔ اس وقت وہ انہیں خالی خالی دھمکی ہی دے سکتا تھا۔ ہمارا پیچھا کرنے اور پولیس کو اطلاع دینے سے گریز کرنا، ذرا سا بھی مشکوک حالات نوابزادہ کی جان جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اس کی دھمکی کو کان پر بیٹھی مکھی جتنی بھی اہمیت دیے بغیر سونیا نے جوابی دھمکی دی اور ایکسیلریٹر پر دباؤ ڈالا۔ چیف سیکیورٹی افسر نے ایک بے بس سی نظر عبید پر ڈالی اور کسی حکم کے منتظر اپنے ماتحتوں کو گیٹ کھول دینے کا اشارہ کیا۔ دونوں گاڑیاں تیزی سے کھلے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئیں۔ تعاقب سے پوری طرح ہوشیار رہنا، سونیا نے تیز آواز میں کہا اور خود جیکی سے رابطہ کرنے لگی۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد ان کے درمیان طے پا گیا کہ وہ انہیں کس جگہ سے پک کرے گا۔ سونیا نے معاذ کو بھی آگاہ کر دیا۔ وقت ایسا تھا کہ سڑکوں پر برائے نام ہی گاڑیاں موجود تھیں اور یہ صورتحال اس حساب سے ان کے حق میں تھی کہ ایک تو وہ نہایت تیزی سے سفر کر رہے تھے، دوسرے تعاقب میں آنے والی کوئی گاڑی نظروں میں آنے سے بچ نہیں سکتی تھی۔ 20-22 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے۔ جیکی حسب ہدایت ایک وین سمیت ان کا منتظر تھا۔ وہ لوگ تیزی سے اس وین میں منتقل ہو گئے۔ واپس جاؤ دوست، میری دعا ہے کہ تم زندگی میں بہت کامیاب رہو اور زندگی میں پھر کبھی تھرل کے نام پر ایسا کوئی تجربہ کرنے کا نہ سوچو، معاذ نے عبید سے باقاعدہ مصافحہ کرتے ہوئے ناصحانہ لہجے میں کہا اور خود بھی وین کی طرف بڑھ گیا۔ اسے امید تھی کہ دونوں گاڑیاں بخیریت حویلی واپس پہنچ جائیں گی۔ عبید کے بارے میں انہیں علم تھا کہ کم عمری کے باوجود وہ ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے، جبکہ قمر الدین کو ساتھ لانے سے پہلے اس سے بھی اس بارے میں معلوم کر لیا گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔